اللہ تبارک و تعالی اس عرس میں حاضری کو ہماری اور آپ کی قبول فرمائے اور اس عہد اور اس وعدے پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کا، علماء اعظام کا سایہ سلامت رکھے، بالخصوص حضور محدث کبیر کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ میں ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے سائے کو دراز فرمائے، اور اہل سنت والجماعت ان سے ان کے فیض سے خوب مستفیض ہوں۔ آپ نے جو ابھی آپ کو درس دیا، جو خطاب آپ سے کیا، اس میں حضور تاج الشریعہ کے بارے میں آپ کو بتایا، اور بتایا کہ کبھی اس طور پر فخر نہیں کیا، بلکہ فخر کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر۔ حضور مفتی اعظم ہند کا دامن تھامنے کو، اس پر فخر کیا، اور فرمایا کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور فرمایا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، سروری خود ہے بکارن ان کی بندگان شاہ کی، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ تو وہ غلامی اور غلامی کا دامن، اور وہ ایسا پکڑا کہ اپنی سکندری کا اعلان کیا اور بتا دیا کہ ان کی گدائی کے طفیل ہم کو ملی سکندری، اوج یہ لائی بندگی رنگ یہ لائی بندگی، اوج پہ اپنا وقت ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا وقت بہت کم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے۔ اور آج کل جو ارتداد کا فتنہ اٹھا ہوا ہے بہت، تو اس میں جو ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو آپ تربیت صحیح سے نہ دیں اور اس کو دینی ماحول میں نہ سکھائیں، اور جب جو حکم ہے شریعت کا کہ بچے کو اس طرح سے پالو، اور جب 7 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو کلمہ سکھاؤ، اور پھر جب 9 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو زد و کوب بھی کر سکتے ہو، لیکن مارو تو چہرے پہ نہ مارو۔ تو یہ جو تربیت ہے، یہ اولاد کی تربیت، یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جو ماحول ہو رہا ہے، یہ دینی تربیت جو ہے اس سے جو ہم اور آپ دور ہیں، اور بہت دوسرے لوگوں کے طریقے سیکھ رہے ہیں اور اپنا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ان کی تربیت ان کو کرو۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں آئی، دیکھو نماز کا حکم ایک عمر کے بعد آیا، لیکن جب نبی کی محبت ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو سکھاؤ، بلکہ گھٹی میں اس کو نبی کی محبت پلا دو۔ جب گھٹی میں اس کو نبی کی محبت پلا دو گے تو پھر حضور تاج الشریعہ کے شعر سے بھی اس کو سمجھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور جہاں میں عام پیغامیں شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ، بہت جلدی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کو وہ کسریٰ کے پاس بھی گئے تھے، وہ قصہ طویل ہو جائے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب
نصرانیوں سے ایک جنگ تھی، اس جنگ میں اس نے یہ کہا، اس کو جب پتا چلا کہ وہ ایمان کے لوگ بہت پختہ ہیں، تو اس نے کہا کہ جب تمہیں وہ مسلمان قیدی اگر مل جائیں اور تم جنگ میں جیت جاؤ تو ان کو باقی رکھنا اور میرے پاس لے کے آنا۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صحابہ کرام میں سے ہیں، بہت دیر سے وہ قیصر جو تھا وہ آپ کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ان کو کہا کہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک امر آپ پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نصرانیت قبول کر لیں، یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سختی سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے بہت ایسا کوئی سمجھداری والا کام نہیں کیا، بہت بے وقوفی والا کام کیا آپ نے۔ اگر آپ میرے اس کہے کو مان لیتے تو میں آپ کو اپنا شریک کرتا اور آپ کو سلطانی دیتا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ساری زمین کی سلطانی بھی اگر مجھے ایمان کے بدلے میں اور محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے میں اگر ملتی تو میں اس سب کو ٹھکرا دیتا۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے کہا کہ ان سارے قیدیوں کو لاؤ اور ان کو صلیب پہ چڑھاؤ اور پھر ان کے تیر مارو ہاتھوں پر، ان کے پیروں پر۔ ان کو پیش کیا گیا، منع کر دیا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا کڑھاؤ منگایا، اس میں تیل ڈالا اور تیل ڈال کے آگ جلائی گئی، اور اس میں جو مسلمان تھے ان کو ان کے سامنے، ان صحابی کے سامنے ان کو ڈالا، اور ڈالتے گئے دیکھا انہوں نے کہ ان کا گوشت ادھر گیا ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ تو اب کہا کہ ان کو بھی لے جاؤ اور ان کو بھی اس میں ڈال دو، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا۔ لے کے گئے تو آپ روئے، جب روئے تو اس نے گمان کیا، اس نے کہا کہ یہ رو رہے ہیں، تو اس نے کہا لے کے آؤ، میری طرف لاؤ۔ لائے تو اس نے گمان کیا کہ شاید ڈر گئے ہیں، تو اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ نے اس سے زیادہ سختی سے انکار کیا، تو انہوں نے کہا کیا ہے، آپ روتے بھی ہو، رو بھی رہے ہو اور انکار بھی کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بس یہ ہے کہ اسی آن میں میں ڈال دیا جاؤں گا، اس کڑھے میں میری جان چلی جائے گی۔ تو میں نے یہ تمنا کی کہ یہ ایک جان ہے، یہ ایک جان جو ہے ابھی چلی جائے گی، میرے بدن میں جتنے بال ہیں میں اتنی میری جان ہوتی تو محمد رسول اللہ پہ میں اس کو قربان کرتا۔ تو پلٹ کر وہی دیکھو، اور بھی واقعات ہیں لیکن بہت ٹائم نکل جائے گا، تو ہم اسی دور کو، اپنی تاریخ کو پہچانیں اور اس طرف دیکھیں جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں۔ تو اس پر قائم رہو گے، اور محمد رسول اللہ کی محبت جب دل میں قائم ہوگی تو پھر کسی قسم کی کوئی بھی اگر تمہارا ایمان لوٹنا چاہے گا تو وہ اس کو لوٹ نہ سکے گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی وہ تعلیم دیں اور تربیت دیں اور ان کو وہ سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وقت ہو گیا، پڑھا دو۔